السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمود علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مونٹی وی لاہور۔ آج ہم آئے مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب کے پاس، آئے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، آپ یہ ادارہ کتنے عرصے سے چلا رہے ہیں؟ اصل میں یہ ادارہ مفتی پیر عابد حسین سیفی رحمۃ اللہ علیہ ان کا قائم کردہ ہے۔ انہوں نے تقریباً یہ 1990 میں قائم کیا تھا ادارہ، اور باقاعدہ میں 2008 سے اس کی خدمت کر رہا ہوں، اور قبلہ پیر صاحب کا وصال 2019 میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کی ذمہ داری ساری اب میرے پاس ہے۔ تو ویسے مؤسس اور بانی اس ادارے کے پیر صاحب ہیں اور وہی چلاتے رہے ہیں۔ اب تقریباً 2.5 سال سے جو ہے نا وہ اس کی تمام ذمہ داری ابھی میرے پاس ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ نے ماشاء اللہ سے آپ مفتی صاحب بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ لاہور گریزن یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہیں، تو یہ آپ کیسے مطلب کہ آپ کیسے کور کر لیتے ہیں؟ آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہے آپ کی؟ اصل میں عام میری تو مصروفیت جو ہے وہ پہلے جامعہ کی ہی تھی، لیکن 2018 میں پھر قبلہ پیر صاحب کے حکم سے میں نے یونیورسٹی جوائن کی۔ تو صبح 8 سے 4 یونیورسٹی کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن میرا ٹائم جامعہ کی خدمت کا صبح فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ عام روٹین میں صبح فجر کی نماز، پھر اس کے بعد درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارا جو بچیوں کا جامعہ ہے، جس طرح ہمارا بچیوں کا ہے بچیوں کا بھی اسی طرح جامعہ ہے، تو وہاں کچھ کلاسز ہیں عربی گرامر کی اور کچھ فقہ اور تفسیر کی، تو وہ میں یونیورسٹی جانے سے پہلے وہ کلاسز لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ناشتہ کیا اور یونیورسٹی چلے گئے۔ یونیورسٹی سے واپس آ کے پھر جامعہ کی خدمت، جامعہ کی ضروریات، لوگ آ گئے ان کو دیکھا، باقی معاملات جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے گا، آپ کو پڑھنا زیادہ آسان لگتا ہے یا پڑھنا؟ دیکھیے، بغیر پڑھے ہوئے انسان پڑھا نہیں سکتا، تو پڑھنا اور پڑھانا یہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایسا شخص جو پڑھانے والا ہے اور وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ صحیح معنوں میں استاد نہیں بن سکتا۔ آپ کا شوق کیا ہے؟ پڑھنا شوق ہے زیادہ یا پڑھانا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہ آپ پڑھنے اور پڑھانے کو دونوں کو ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ رکھیں، اس کو ہم سیپریٹ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص اسٹوڈنٹ ہے، پڑھ رہا ہے، وہ پڑھانے کی کیفیت میں نہیں ہے، لیکن جو پڑھا رہا ہے وہ کبھی بھی پڑھنے کی صورتحال سے خالی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ پڑھتا رہے گا۔ جی بالکل۔ اور پھر یہ بات ہے کہ انسان، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ جو پڑھاتے ہیں اس کو پڑھانے سے پہلے خود پڑھا کریں، کیونکہ انسان اپنا لیکچر خود تیار کرے، پہلے تیار کرے، خود پہلے کنفرم ہو، اس کے اپنے کنسیپٹس کلیئر ہوں، اس کا اپنا مطالعہ تازہ ہو، پھر وہ آگے اسٹوڈنٹس کو صحیح معنوں میں گائیڈ کر سکتا ہے اور پڑھا سکتا ہے۔ اچھا، عام جتنی بھی یہ روٹین جا رہی ہے، جتنے بھی نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ پڑھانا بہت آسان ہے اور پڑھنا بہت مشکل ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ بغیر پڑھے ہوئے آدمی پڑھانے کی سٹیج تک نہیں پہنچ سکتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ استاد آتے ہیں، ٹیچر کلاس میں آئے، کلاس میں انہوں نے لیکچر دیا، لیکچر دے کے فارغ ہو گئے، ساری محنت تو ہمیں کرنا پڑتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ٹیچر کے کلاس تک پہنچنے کے ماضی میں جو پیچھے ان کی سٹرگل ہے، جو محنت ہے، وہ یہاں آج ان کو لیکچر ڈلیور کرنے پر اکسا رہی ہے، یا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بغیر محنت کیے ہوئے، بغیر خود کوشش کیے ہوئے آدمی جو ہے وہ پڑھانے کی مسند پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اچھا مجھے صاحب آپ سے پوچھنا تھا، آپ کتنے سال کے تھے جب سے آپ اس فیلڈ میں، اس لائن میں آپ آئے؟ میں نے مڈل یعنی 8 تک کلاس، اسکول کی کلاس پڑھی ہے، اس کے بعد پھر قرآن مجید حفظ کیا۔ اس میں قرآن مجید حفظ کا جو آغاز تھا وہ اس سارے یعنی میرے مرحلے کا آغاز تھا۔ قرآن مجید حفظ کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ اسکول جوائن کیا، میٹرک تک پڑھا۔ میٹرک کے بعد پھر جو ہمارا شہادت العالمیہ اس کو کہتے ہیں، درس نظامی جو عالم کورس ہوتا ہے، پھر
وہ کیا، اور پھر اس کے بعد تخصص ہوتا ہے، مفتی کورس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو تخصص فی الفقہ عام طور پر کہا جاتا ہے، تو پھر وہ کیا، پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو، ایم اے اسلامیات کیا، اور لاہور گیریزن یونیورسٹی سے میں نے ایم فل اسلامک اسٹڈیز میں کیا، ماشاء اللہ اور ابھی میری پی ایچ ڈی کا وائوہ تقریباً قریب ہے، انشاءاللہ 1-2 ماہ تک جو ہے نا وہ ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ پی ایچ ڈی بھی مکمل ہو جائے گی۔ جی ماشاء اللہ انشاء اللہ۔ اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے مسلمان جو نوجوان ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کئی اعتبار سے ضروری ہے۔ اس اعتبار سے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے اندر محنت کا شوق اور جذبہ جو ہے وہ زیادہ آگے بڑھے گا۔ مثلا اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی احوال، مکہ کی زندگی کتنی مشکل زندگی تھی، کافروں کی طرف سے تکالیف ہے، پریشانیاں ہیں، انہوں نے پتھر بھی مارے، انہوں نے گالم گلوچ بھی کیا، اور طرح طرح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیاں دیکھنا پڑی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل آپ اسٹرگل کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کوشش کا، جد و جہد کا، اسٹرگل کا سبق ملتا ہے۔ میں نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے یہ سیکھیں۔ دوسرے نمبر پر مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ جو بھی میدان آپ نے چنا ہے آپ اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو اختیار کریں، اپنے علم کے اندر گہرائی پیدا کریں، مضبوطی پیدا کریں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نوجوانوں کی توجہ ادھر ادھر مبذول کر لیتی ہیں۔ وہ ان کو جو جس ٹریک پر وہ جا رہے ہیں، علم کے ٹریک پر، ریسرچ کے ٹریک پر، وہ اس کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسٹوڈنٹ سے میری یہ گزارش ہے، نوجوانوں سے یہ ہے کہ وہ اپنی محنت کو، اپنی لگن کو اپنا مقصد حیات بنائیں اور اس پر پھر آگے چلتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ، حضور کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کریں، اور اس دنیا کی کامیابی بھی ہوگی اور اگلی دنیا کی کامیابی بھی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ماشاء اللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا، آج کل جو بھی نوجوانوں کی نسل جا رہی ہے، یہ والدین کی نافرمانی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس معاملے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، اس میں سب سے بنیادی چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اپنے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی نافرمانی اور والدین کی بے ادبی کے اندر سب سے اہم جو فیکٹر ہے وہ اپنے حقوق و فرائض سے لا علمی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو علم نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے اور ہمارے حقوق کتنے وابستہ ہیں۔ وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ والدین نے ہمیں پرووائڈ کرنا ہے، ہمیں ہماری خدمت کرنی ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اگر ہمارے دوستوں کو، ہمارے بچوں کو یہ اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والدین پر کیا چیز لازم کی ہے اور ہماری ذمہ داری کہاں تک ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ایسی صورت پیش نہیں آئے گی۔ مثلا آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے اسٹوڈنٹ عام طور پر یونیورسٹی کے لیول تک چلے جاتے ہیں، ہمارے والدین پھر بھی ان کی فیسز بھی ادا کرتے ہیں، ان کے اخراجات بھی پورے کرتے ہیں، تمام پھر شادیوں تک کے معاملات وہ دیکھتے ہیں۔ حالانکہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے شرعی طور پر تو وہ والدین کے ذمہ لازم نہیں رہتا، یعنی اس کے نان و نفقہ، اس کے اخراجات، اس کی ساری چیزیں والدین کے ذمہ لازم نہیں ہیں۔ اب وہ خود کمائے، خود کھائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، لیکن ہمارے والدین پھر بھی خدمت کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک ہمارے ہاں عام رواج آپ نے بھی سنا ہوگا، بچے کی شادی ہوتی ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میرا حصہ دے کے مجھے علیحدہ کر دیں، حالانکہ اس کا حصہ کوئی نہیں ہے۔ وراثت جب والدین کی وراثت اس کو ملے گی وہ اس وقت جب اس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اس وقت تک تو اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو بنیادی چیز ہے ہمیں ہمارے حقوق کا علم نہیں ہے، ہمیں فرائض کا علم نہیں ہے، یعنی ہمارے والدین کے کیا حقوق ہیں جو ہمارے فرائض بنتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھ لیں تو پھر کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح والدین کے حقوق کے متعلق ارشاد فرمایا، مثلا والد کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ والد جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے،
بالکل ماں کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, میں سب سے زیادہ کس سے حسن سلوک کروں؟ حضور نے فرمایا اپنی ماں سے. پھر پوچھا فرمایا ماں سے, پھر پوچھا فرمایا ماں سے, تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ پوچھا فرمایا باپ سے. اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے دوستوں کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن ہیں, ہمارے کولیگز کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن ہیں, اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہمارے بہت اچھے تعلق ہیں, لیکن ہمارے والدین کے ساتھ اچھے تعلق نہیں ہیں. بالکل حالانکہ ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں. اس لیے ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین ایک تحفے کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا, اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا اور معاملات کا خیال رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ماشاء اللہ. اچھا مقصد صاحب یہ بتائیے گا, اکثر نوجوان کہتے ہیں کہ ہم رائٹ پہ ہیں, ہم ٹھیک ہیں, والدین غلط ہے, اس ٹائم غلط بول رہے ہیں. اگر والدین غلط ہو اس لحاظ سے کیا کرنا چاہیں گے؟ والدین کچھ کہہ سکتے ہیں یا والدین کو سمجھا سکتے ہیں, یا ویسے ان کی جو بات کہہ رہے ہیں وہ مان سکتے ہیں؟ جی اس والد کیا کہیں دیکھیے, گے؟ اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ شریعت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کی ایک کسوٹی عطا کی ہے. ہم یہ پرکھیں گے کہ کیا والدین جو بات کہہ رہے ہیں وہ شریعت کے حوالے سے درست ہے یا نہیں ہے. اگر تو وہ شریعت کے حوالے سے درست ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے, اور اگر شریعت کے اعتبار سے درست نہیں ہے تو پھر ان کو ہم فالو نہیں کریں گے, ان کی بات نہیں مانیں گے. مثلا قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نصیحت کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اگر تمہارے والدین تمہیں یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو والدین کی بات نہیں ماننی, لیکن فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا, لیکن دنیا کے معاملے میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا معروف طریقے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین شرک کا حکم بھی دیں, یعنی شرک سے بڑا تو گناہ کوئی نہیں ہے نا, بالکل والدین اگر شرک کا حکم بھی دیں تو والدین کی بات نہیں ماننی, لیکن بدتمیزی نہیں کرنی, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. یہ تو مطلب شرک اتنا بڑا معاملہ ہے. ہمارے ہاں عام طور پر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. والدین کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ عام طور پر والدین بچے کو کسی غلط دوست سے منع کر رہے ہوتے ہیں, غلط سوسائٹی سے منع کر رہے ہیں, اس کی جو صحبت ہے, اس کی جو سنگت معیت ہے, اس سے منع کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ کیا کرو, یہ نہ کیا کرو, یہ اس طرح کیا کرو, یہ اس طرح کیا کرو. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اپنے اخراجات کے حوالے سے کوئی خرچ مانگتا ہے یا کوئی اس طرح کی, والدین آگے سے انکار کر دیتے ہیں, اور پھر وہاں سے بات جو ہے وہ بدتمیزی تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ تو ایسی بات ہے بھی نہیں کہ جس پر انسان جو ہے وہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کے گھر جاتا اور کبھی آٹا اٹھا کے لے جاتا ہے, کبھی کھانے کی کوئی چیز اٹھا کے لے جاتا ہے, اپنے گھر چلا جاتا ہے. تو وہ بیٹا جو ہے وہ حضور کی خدمت میں چلا گیا, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں محنت کرتا ہوں, یہ میرے باپ کی کمائی نہیں ہے, میں خود محنت کرتا ہوں, کماتا ہوں, اور گھر میں راشن وغیرہ لا کے رکھتا ہوں. میرے والد کے جب دل کرتا ہے آتا ہے, اور آ کے جو چیز دل کرتی ہے اٹھا کے لے جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی, یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انتا و مالک لابیک, فرمایا تو اور تیرا مال سارے کا سارا تمہارے باپ کا ہے. یعنی جب میری یہ چیز پڑی ہوئی ہے, یہ میرے باپ کی ہے, تو وہ چاہے لے جائے چاہے ادھر چھوڑ جائے, اس کی مرضی. تو جب جو چیز میری ہے ہی نہیں, جو میری ہے وہ بھی میرے باپ کی ہے, تو جو میرے باپ کی ہے وہ تو میرے باپ کی ہے. بالکل. تو جب ہم یہ چیز سوچیں گے تو پھر انسان جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھئی نہیں, میں نے والدین کی بے احترامی نہیں کرنی, میں نے ان کی بے ادبی نہیں کرنی. اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا مفتی صاحب, اگر والدین بیمار ہو, ٹھیک ہے نا, تو ان کے لیے کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نوجوان کو, اولاد کو کیا خدمت کرنی چاہیے ان کو؟ دیکھیے, ہم جب اس دنیا میں آئے تو ہم نہ تو کھا سکتے تھے, نہ پی سکتے تھے, نہ اپنا لباس بدل سکتے تھے, اور نہ ہی دیگر ضروریات کو پورا کر سکتے تھے. ہمارے والدین نے ہماری ضروریات کو پورا کیا. ہمارے والدین نے ہمیں زندہ رہنا سکھایا, والدین نے ہمیں کھانا سکھایا, والدین نے ہمیں لباس بدلنا سکھایا. یعنی ایک ایک لمحہ جو ہے وہ والدین کے احسان کے ساتھ بھرا ہوا ہے. انسان پوری زندگی بھی کوشش کرتا رہے تو والدین کے احسان سے کبھی بھی باہر نہیں آ سکتا. تو ایک شخص نے, روایت میں آتا ہے کہ 7 مرتبہ اپنی والدہ کو حج کروایا. تو پوچھا کیا والدہ کا حق ادا ہو گیا؟ فرمایا نہیں.
ابھی والدہ کی اس رات کا حق بھی ادا نہیں ہوا کہ جس رات تم نے بستر کو گیلا کر دیا تھا اور والدہ گیلی جگہ پر خود سو گئی تھی اور تجھے اپنے سینے پہ سلایا تھا تاکہ تو آرام سے سو سکے. تو یہ کبھی بھی ہم جو ہے وہ والدین بیمار ہوں، والدین کی کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، تو جتنی زیادہ اولاد خدمت کر سکتی ہے یہ اس کے لیے سعادت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات اولاد جو ہے نا وہ اکتا جاتی ہے. وہ ایک کی خدمت کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں ہی خدمت کرنی ہے، یہ صرف میری ماں ہے، یہ صرف میرا ہی باپ ہے، دوسرے کا بھی تو ہے وہ بھی کرے. نہیں، ایسا نہیں کرنا. جس کو یہ خدمت کی سعادت ملی ہے وہ یہ سمجھے کہ اس نے دنیا اور آخرت میں جنت خرید لی ہے. اور والدین بیمار ہوں تو ان کی خدمت کر کے جنت آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ آمین کیوں کہہ رہے تھے جب ممبر پر چڑھ رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل آئے، تو انہوں نے آ کے مجھے کچھ دعائیں کی تو میں نے ان پر آمین کہا. ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ وہ شخص جو ہے وہ ہلاک ہو یا جنت سے دور ہو جائے کہ جس کو والدین میسر آئیں یا والدین کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے. یعنی والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنا بہت آسان ہے، بس خدمت کرتا رہے آنکھیں بند کر کے، اور یہ نہ دیکھے کہ میرے اتنے پیسے خرچ ہو گئے، یہ نہ دیکھے میرا اتنا وقت خرچ ہو گیا. جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ کرے، وہ اس کے لیے سعادت ہے. اچھا ماشاء اللہ سے. اچھا مجھے صاحب آج کل کے جو نوجوان ہیں جتنے بھی جو کام کرتے ہیں وہ گھر کے جتنے فرائض گھر کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے ہیں اور باہر اپنے فضول خرچی کرتے رہتے ہیں، ان کے حوالے سے ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ بتائیے گا؟ دیکھیے، ایک تو ان کی ذمہ داری جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے. مثلا والدین ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، بیوی اس کا خرچہ لازمی ہے، بچوں کے اخراجات اس پر ادا کرنا لازمی ہے، والدین کے اخراجات اس پر جو ہے وہ ادا کرنا لازمی ہے. تو ان چیزوں کو وہ پیش نظر رکھے، مد نظر رکھے. اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضول خرچ کو آپ نے شیطان کا بھائی قرار دیا. یعنی جو شخص فضول میں پیسے ضائع کرتا ہے اس کا کوئی نہ دنیا کا مقصد ہے نہ دین کا مقصد ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو اچھے مقصد میں استعمال کرے. بے شک. اور دیکھیں، خون پسینے کی کمائی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کمائی کرنا اور شہروں میں رہ کر گزارا کرنا کتنا مشکل ہے. تو انسان اپنے خون پسینے کی کمائی ایسے فضول میں اڑا دے تو کتنی بری بات ہے. بہترین سرمایہ وہ ہے کہ جو انسان کے گھر میں خرچ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، یعنی ان کو کھلاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی ہم گھر کے اخراجات پورے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر اور ثواب عطا فرما رہا ہے. تو اگر ہم فضول ضائع کریں گے تو وہ پیسہ بھی ضائع ہوگا اور اس پر ثواب بھی نہیں ملے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ پر استعمال کریں جہاں پیسہ بھی ہمارا کام کا خرچ ہو اور اس پر ہمیں اجر اور ثواب بھی ملے. بالکل. اچھا مقصود صاحب، یہ آج کل کے نوجوانوں میں یہ بہت زیادہ کامن چیز آ رہی ہے، بیوی کا سارے خرچے اٹھاتے ہیں، بیوی کی ہر چیز پوری کرتے ہیں اور والدین کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. جی، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، اگر ہم بنظر غائر دیکھیں، توجہ کے ساتھ اپنی پیدائش سے لے کر اپنے بڑے ہونے تک توجہ کے ساتھ اگر غور و فکر کریں تو ہمارے والدین نے ہماری ذمہ داری اٹھائی ہے نا. ہماری والدہ نے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا، اور ہمارے والد. اور آج دیکھیں کہ اس مشکل دور میں آج حبس کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، تو یہاں ہمارے مسجد میں سامنے باہر پلستر ہو رہا ہے. وہ اوپر آخری منزل، تیسری منزل ہے، اس پر پلستر ہو رہا ہے. اور اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اوپر وہ وہاں پر آدمی اوپر چڑھے تو نیچے دیکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن وہاں مزدور چڑھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو کل کو وہی بچے جن کے لیے وہ اپنی جان کو ہاتھ پہ رکھ کے کمائی کر رہے ہیں اور اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے کام کر رہے ہیں، کل کو وہی بچے جو ہے وہ انہیں اگنور کریں اور انہیں کوئی اہمیت نہ دیں، تو اس سے بڑی کوئی بے برکتی نہیں ہوگی اور اس سے بڑی کوئی ان کے لیے جو ہے وہ رسوائی نہیں ہوگی. اس لیے بچوں کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ دیکھیں، ہمارے بھی اولاد ہے نا، تو آج ہم جس طرح اپنے والدین کے ساتھ کریں گے کل کو اولاد بھی ہماری ویسی ہی ہمارے ساتھ کرے گا. تو والدین، بچے سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا حسن سلوک کر رہے ہیں، تو وہی بچے پھر کل کو ہمارے ساتھ ریٹرن ہمیں دیں گے. اس لیے افسوس ہوتا ہے بہت سارے اولڈ ہومز کو دیکھ کر کہ وہاں
ایسے والدین موجود ہیں کہ جن کے بچے ابھی حیات ہیں بالکل اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے والدین کو اولڈ ہومز میں چھوڑا ہوا ہے، بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے، لاوارث سمجھ کے ان کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اچھا مقصود صاحب، آپ سے آخری سوال یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ والدین کے حوالے سے، جو والدین کو چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں، بالکل ہی الگ، مطلب کہ والدین کو پوچھتے نہیں ہو، چھوڑ کے لڑائی کر کے الگ چلے جاتے ہیں بیوی کی بات سن کے، تو یہ ایسا ان کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر والدین کو ان کی ضرورت ہو، اسی ٹائم وہ بیوی کے کہنے پہ، مطلب کہ وہ بیوی آگے بول دیں گے آج ماں نے یہ کیا، آج وہ کیا، لڑائی کروا کے، تو اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ الگ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے، اصل میں جو بنیادی اسلام نے تعلیمات دی ہیں وہ حقوق کی تعلیمات ہیں۔ بیوی کے اپنے حقوق ہیں، والدین کے اپنے حقوق ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہ کرے کہ والدین کے حقوق کی آڑ میں بیوی کے حقوق کی پامالی کرے اور اس کے حقوق ادا نہ کرے، اور نہ ہی یہ ہے کہ بیوی کو سامنے رکھتے ہوئے والدین کے حقوق ادا نہ کرے۔ دونوں کے حقوق جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور جب اس نے مطلب دیکھیے، والدین ہوں یا بیوی ہو، دونوں کے حقوق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کے حقوق کی آڑ میں دوسرے کے حقوق کی تلفی کی جائے، حق تلفی ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ بیوی کے اپنے حقوق ہیں، والدین کے اپنے حقوق ہیں، اور دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر ان کے حقوق ادائیگی کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ والدین کی بات مان کے بیوی کی حق تلفی کی جائے یا بیوی کی بات مان کے والدین کی حق تلفی کی جائے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ بیوی کو بھی، والدین کو بھی، اور اولاد کو بھی، سب کو اپنے اپنے دائرہ حقوق کا علم ہونا چاہیے کہ ہماری کیا کیا حق بنتا ہے، اور ہم کہاں تک اپنی اولاد سے یا بیوی ہے، چلے اولاد سے تو بہت زیادہ حقوق وابستہ ہیں، بیوی کے حقوق کتنے ہیں جو اس نے اپنے شوہر کی ماں کے ادا کرنے ہیں یا باپ کے ادا کرنے ہیں، یعنی اپنے ساس اور سسر کے۔ اور اسی طرح والدین نے اپنے بہو سے متعلقہ کیا حقوق، ان چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل ہمارے معاشرے میں بہت ساری افراط و تفریط دونوں طرف سے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنی بہو کے حقوق صحیح ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عام ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں اپنے ساس اور سسر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوتی۔ بالکل تو دونوں چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بیلنس رکھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ گھر میں بھی امن اور سکون رہے گا، اور بے اطمینانی کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آخری یہ سوال آپ سے کریں گے کہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ناظرین کو آپ کیا کہنا چاہیں گے، آخری پیغام کی طرف سے کیا دینا چاہیں گے؟ والدین کے حقوق کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے، تو میں اپنے سننے والوں کو، سامعین اور ناظرین دونوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں شرعی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں، وہ والدین کے حقوق کے حوالے سے ہوں، گھر کے دیگر افراد کے حوالے سے ہوں، ہمیں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی خدمت کر کے جنت کے حقدار بن جانا چاہیے۔ ہم جو بھی آج ہیں، ہماری جو بھی آج حیثیت ہے، وہ ہمارے والدین کے مرہون منت ہے۔ ان کی کوششیں، ان کی محنت اور ان کی سٹرگل کامیاب ہوئی ہے، اور آج ہم کامیاب ہیں۔ ہماری کامیابی کے پیچھے ان کی پوری زندگی کی کمائی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم کامیابی کی سیڑھیاں عبور کر چکے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم والدین کو پیچھے چھوڑ کے اوپر آ گئے۔ نہیں، والدین ہمارے ساتھ ہیں، ان کی دعائیں ہمیشہ بچوں کے ساتھ رہتی ہیں، چاہے وہ بوڑھے بھی ہو جائیں، چاہے اولاد کس عمر کو بھی پہنچ جائے، والدین کے دل پھر بھی ان کی محبت کے لیے دھڑکتے رہتے ہیں۔ ہمیں ان کا احترام اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا، جو آپ ادارہ چلا رہے ہیں، اس میں جو جتنے بھی نوجوان آپ کے پاس ہیں، طالبہ طالبان جو بھی ہیں، آپ ان کے لیے کوئی فیس ان کے لیے رکھی ہوئی آپ نے ادا کر رہے ہیں، یا ویسے ہی آپ؟ جی ویسے ہم عام طور پر تو ایڈمیشن فیس ہے ہماری تھوڑی سی، وہ 1500 کے قریب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو طلبہ ہیں ان کے ذمہ کوئی فیس نہیں ہوتی، یعنی وہ یہاں جو ہمارے پاس ہاسٹل میں رہتے ہیں، ان کی ہاسٹل کی تمام ذمہ داریاں فری آف کاسٹ ہیں۔ ان کے کھانے کا میس کا تمام جو اخراجات ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ ہیں۔ ان کی اسٹڈی کا جو بھی اخراجات ہیں، اساتذہ کی تنخواہیں ہیں، یا جو بکس وغیرہ وہ خود لیتے ہیں، لیکن ان کی پڑھائی کا سارا نظام
اس کی بھی ہم کوئی فیس نہیں لیتے. ہاں جو طالبات کا شعبہ ہے اس میں ہم نے تھوڑی سی فیس رکھی ہوئی ہے کیونکہ اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں, ان کے معاملات بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں, تو وہاں تھوڑی سی فیس ہے. لیکن شعبہ جو طلباء کا ہے اس میں کسی طرح کی فیس نہیں ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خراجات کے نظام کو پورا فرماتا ہے اور یہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب, آپ نے ہمیں موقع پر ہمیں ٹائم دیا آپ نے ہمیں. اور آج ہم آئے تھے مفتی صاحب کے پاس جو کہ لاہور گریجن یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں, اس کے علاوہ مفتی صاحب بھی ہیں اور بچوں کو درس بھی دیتے ہیں اور ان کا اپنا دارہ بھی ہے. اور ان کے لیے ہم بہت شکر ادا کریں گے جو انہوں نے ہمیں تھوڑا ٹائم وقت دیا اپنا. آج اس ٹائم بات ہوئی تھی والدین کے حقوق کے اوپر جو کہ انہوں نے بیان کیا. اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود علی, اور انشاءاللہ بہت جلدی اگلی ویڈیو میں آپ کو ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.